السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ طلعہ بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے بارش ایک نعمت ہے۔ آج اتوار 1 جون 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 11 یعنی 11۔ چلتے ہیں کینیڈا، جہاں لبینہ آپی اور ان کی امی جان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم امی جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وعلیکم السلام، جی آئیں اور تشریف رکھیں۔ امی جان، الفضل کا نیا شمارہ آ گیا ہے۔ آج میں پھر الفضل کا پہلا پیج سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ لائیے مجھے اخبار تو پکڑائیں۔ یہ لیں۔ تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات ہے، جس میں دلچسپ حکایات اور دلچسپ معلومات ہیں۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں قبولیت دعا کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں دینی معلومات اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلا اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اسے اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو یمنا آپ تلاوت کر دیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھوجل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، ہم ان کو ایک مردہ ملک کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم ان میں سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالا کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جیسا کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ بارش کے حوالے سے ہے، تو اسی حوالے سے یہ آیت ہے۔ بارش کے نقصان بھی اور فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بارش کے فائد کا ذکر ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مردہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان ڈال دیتی ہے، اور پھر وہاں سے پودے اور پھول پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نفع بخش بارش کی دعا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے آثار دیکھتے تو دعا فرماتے کہ اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اللہم سیبا ہنیئا، اے اللہ اس بارش کو زوردار اور خوشگوار و بابرکت بنا۔ تو کیا آپ کو یہ دعائیں یاد ہو گئی ہیں؟ تو کوئی ایک سنا دیں گی؟ ٹھیک ہے۔ اللہم سیبا نافعا۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہی ایک چھوٹی سی بدلی نمودار ہوئی۔
شیخ محمد حسین صاحب پینشنر جج اسلامیہ پارک لاہور لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ حضور علیہ السلام لاہور میں میاں چراغ الدین صاحب کے مقام پر فروکش تھے، جنوری کا مہینہ تھا، سن یاد نہیں، رات 10 بجے کے قریب کا وقت تھا، اس سال بارش نہیں ہوئی تھی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، حضور دعا کریں بارش ہو، کیونکہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نہ دعا کی نہ کوئی جواب دیا اور باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے یا کسی اور نے بارش کے لیے دعا کو کہا، مگر پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہ کی۔ کچھ دیر بعد پھر تیسری دفعہ کسی نے دعا کے لیے کہا، اس پر حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی۔ اس وقت چاند کی چاندنی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، مگر حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہی چھوٹی سی بدلی نمودار ہوئی اور بارش کی بوندیں پڑنی شروع ہو گئیں، اور ادھر حضور نے دعا ختم کی، ادھر بارش تھم گئی۔ صرف چند منٹ ہی بارش ہوئی اور آسمان صاف ہو گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جی، یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں ان دنوں میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کسی وجہ سے نا بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جنوری میں تو ویسے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ پھر صحابی کے اسرار آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اعجازی رنگ میں دعا قبول ہو گئی، اور اسی وقت ایک چھوٹا سا بدل آیا، حالانکہ بالکل کوئی بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، اور اسی ٹائم تھوڑی سی بارش ہوئی اور پھر تھم گئی، یعنی کہ رک گئی۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایت اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور ایت اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ خدام نے بارش اپنے اوپر لے لی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 22 اگست 2021 کو طلباء مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کو سالانہ اجتماع کے موقع پر اختتامی سیشن میں آن لائن ملاقات سے نوازا۔ اس دوران موسلا دھار بارش ہونے لگی، جبکہ شاملین سائبان کے بغیر گراؤنڈ میں بیٹھے رہے۔ حضور انور نے اس اجتماع کے موقع پر فرمایا کہ اچھا صدر صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ بارش بھی سارے لوگوں نے، خدام نے اپنے اوپر لے لی۔ یہ میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ آپ کے خدام میں صبر اور حوصلہ ہے، کم از کم اتنی طاقت ہے، اتنا اظہار ہے کہ بارش کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں مزید قوت برداشت اور طاقت بھی پیدا کرے، اور یہ حقیقت میں دین کے خادم بننے والے ہوں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو خدام الاحمدیہ کا مقصد ہے، اور جو عہد کرتے ہیں یہ ہمیشہ کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں اور خلافت کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس بارے میں کوشش بھی کریں، اپنے دینی علم کو بھی بڑھائیں، اور اسلام اور احمدیت کا پیغام بھی اپنے ملک میں پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا اس میں حضور نے فرمایا؟ جی، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے دین کے علم کو بڑھائیں اور ملک میں بھی پھیلائیں۔ اور یہ کس ملک کا واقعہ ہے؟ جرمنی۔ جی، کیا آپ نے یہ پروگرام ایم ٹی پر دیکھا تھا؟ نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ وہ دلستان نہاں ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے۔ باطن سیاہ ہیں جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے۔ دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے۔ سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے۔ اچھی لگی نظم آپ کو؟ جی۔ چلیں میں آپ کو ایک شعر ترنم سے بھی سنا دیتی ہوں۔ اسلام سے نہ بھاگو راہ
खुदा यही है, ए सुनने वालों जागो, शम्सो ज़ुहा यही है। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बच्चों, ये था बच्चों का अल-फज़ल का पहला सफ़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 2 पर, जिस पर आता है याद करने की बातें और गुलदस्ता मालूमात। अब हम चलते हैं कनाडा, जहां ज़ैना आपी और उनकी अम्मी जान हमें सफ़ा 2 सुना रही हैं। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, किताब कामयाबी की राहें हिस्सा सितारा अतफ़ाल से 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों का निसाब जारी है। चलें पढ़ते हैं। अज़ान याद करें। आगाज़ इस्लाम में लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए अज़ान का तरीक़ जारी किया गया, जिसे सुनकर मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जमा हो जाते हैं। जब अज़ान देनी हो तो वुज़ू करके किबला की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, फिर शहादत की उंगलियां कानों में रखकर बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर दाएं तरफ मुँह करके कहें, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। फिर बाएं तरफ मुँह करके कहें, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। इसके बाद ये कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा: अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज के लिए आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फजर की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, 2 बार कहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। मेरे साथ साथ पढ़ें। ला इलाहा, ला इलाहा इल्ला इल्ला अंता अंता सुब्हानका सुब्हानका इन्नी इन्नी कुन्तु कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं यकीनन जुल्म करने वालों में से था। ठीक है, तो ये तमाम बच्चे पढ़ा करें। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो अब वो हम पढ़ते हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीनी। इसका तर्जुमा है, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है। ठीक है, तो हमें जो दीन की समझ मिलती है, दीन की सूझ पता चलती है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जिसका भी भला चाहते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है। इसके बाद है कसीदा याद करें। आज हमने 11वां शेर याद करना है। जी बिल्कुल, उम्मीद है बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे, और जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करें। तो हम पढ़ते हैं। क़द आसरू का वफ़ारकू अहबाबहुम व तबाअदू मिन हल्क़तिल इख़वानी। तर्जुमा, बेशक उन्होंने तुझे मुकद्दम कर लिया और अपने दोस्तों को छोड़ दिया और अपने भाइयों के दायरा से दूर हो गए।
आसरूका का मतलब है उन्होंने तुझे तरजीह दी, मुकद्दम कर लिया। फ़ारकू वो जुदा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। तबाअदू वो दूर हो गए। इख्वानी भाइयों। इसके बाद अदब आदाब हैं जिसमें मस्जिद के आदाब दर्ज हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। मस्जिद में हल्के बनाकर मत बैठें, हल्के यानी ग्रुप्स में ना बैठें। मस्जिद में खामोशी से ज़िक्र इलाही करते रहें और गैर दीनी बातें करने से गुरेज करें। नीज़ जब कोई दीनी इबादत करनी ज़रूरी हो तो आहिस्ता से करें ताकि दूसरों की इबादत में खलल ना आए, यानी दूसरे आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से गुज़रना सख्त मना है। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगली सफ़ें पहले पुर करें। अगर आप बाद में आए हैं तो लोगों के सरों और कंधों पर से फलांगते हुए आगे जाने की कोशिश ना करें, बल्कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। मस्जिद में अल्लाह का नाम लेने और उसकी इबादत से किसी को मना नहीं करना चाहिए। मस्जिद में जूते मुकर्ररा जगह पर रखें। नमाज़ पढ़ने की जगह पर जूते पहनकर ना फिरें। तो ये था अदब आदाब। तो आपको क्या समझ लगी? ये कि इन सारी बातों पर अमल भी करना है। जी बिल्कुल। तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें। आज सफ़र 2 पर कुछ नया लग रहा है। जी हाँ, आज से कहानी का एक सिलसिला शुरू हो रहा है जो बच्चों के लिए मीम तोए बशीर साहब तहरीर कर रहे हैं, यानी कहानी। मामा जल्दी से पढ़ दें। चलें पढ़ते हैं। हस्ती बारी ताला के 10 दलाइल। किस्त अव्वल। अब्दुल्ला शदीद बेचैन था और इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके अब्बा ऑफ़िस से वापस आएं और वो उनको स्कूल में होने वाले वाक़या का बताकर उनकी रहनुमाई हासिल करे। वो इंतज़ार में घर के बाहर ही टहलने लगा। उसके अब्बा घर पहुंचते ही समझ गए कि वो परेशान है। जब वजह पूछी तो अब्दुल्ला शदीद बेकरारी की हालत में सारा वाक़या बताने लगा। आज उसकी क्लास में एक लड़के से बहस हो गई। वो लड़का खुदा का कायल ना था और कहता था कि खुदा के होने का कोई सबूत नहीं। अगर खुदा होता, वो लड़का कहने लगा, तो जिस तरह हमें सब अशिया नज़र आ जाती हैं, खुदा भी नज़र आ जाता। अब्दुल्ला खुदा पर तो ईमान रखता था, मगर उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़के को कैसे समझाए, और इस वजह से बहस के दौरान वो लड़का और भी दिलेर होता गया और बार बार अब्दुल्ला से खुदा के होने का सबूत मांगता था। इस पूरी बहस ने अब्दुल्ला को इंतहाई बेचैन कर दिया। वो अपने अब्बा से पूछने लगा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस लड़के को खुदा ताला के होने का सबूत दे सकता हूँ। अब्दुल्ला की पूरी बात सुनने के बाद उसके अब्बा कहने लगे कि अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों खुदा पर ईमान रखते हो। अब्दुल्ला अपने अब्बा के सवाल पर कुछ चौंका और हैरान होकर कहने लगा कि कम से कम आप तो ऐसा सवाल ना करें। आप ही ने तो बचपन से हमें बताया है कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है और हमें हर वक्त देख रहा है। उसके अब्बा फिर पूछने लगे कि इसका मतलब तुम्हें खुदा पर ईमान सिर्फ़ इस वजह से है कि मैंने तुम्हें बताया है कि खुदा है। अगर सिर्फ़ यही वजह है तो फिर तो उस लड़के के वालिदैन ने भी शायद उसको यही बताया होगा कि कोई खुदा नहीं। फिर तुम्हारे और उसके ईमान में क्या फ़र्क हुआ? खुदा को मानने के लिए ये दलील काफ़ी तो नहीं कि मेरे अब्बा कहते हैं इसलिए खुदा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के मुशरिकीन भी तो यही कहा करते थे कि हम अपने बुज़ुर्गों के खुदा को किस तरह छोड़ दें। अपने अब्बा की ये बात सुनकर अब्दुल्ला खामोश हो गया और कहने लगा कि फिर आप बताएं कि मैं क्या करूं। अब्बा कहने लगे कि मैं तुम्हें हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब 10 दलाइल हस्ती बारी ताला देता हूँ। तुम इसको पढ़ो और बारी बारी हर एक दलील पढ़कर मुझसे गुफ्तगू करो, और अगर कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछो। उसके अब्बा ने उसको किताब ला कर दी और वह बैठकर उसको पढ़ने लगा। दलील अव्वल। अब्दुल्ला पहली दलील पढ़ते ही अपने अब्बा के पास पहुंचा और कहने लगा कि पहली दलील तो मुझे समझ आ गई है। वो कहने लगा कि वो लोग जो खुदा पर ईमान नहीं लाते वो साइंस और हक़ाइक़ को बहुत अहमियत देते हैं। इसी तरह तारीख़ से भी वो इनकार नहीं करते।
جب ہم مذاہب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا کانسیپٹ، خدا کا تصور ہر قوم میں ہے، جبکہ پرانے زمانہ میں مختلف دور دراز ملکوں میں رہنے والی قوموں کے درمیان کوئی رابطہ کا طریق نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ خدا کا ایک ہی قسم کا کانسیپٹ موجود پایا گیا۔ یہ تو ممکن تھا کہ ایک ملک میں اس خیال کو گھڑا جاتا اور بعد میں اسی ملک کے لوگ باقی دنیا میں اس خیال کی تشہیر کرتے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ روابط قائم ہوئے تو معلوم ہوا کہ ہر قوم میں خدا کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بالا ہستی تھی جو اپنا ہونا ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، یہاں تک کہ جنگل میں بھی خدا کا ایمان پیدا کر رہی تھی۔ اور قرآن کریم کا یہ فرمان کہ ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا گیا بھی سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ابا سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تم نے بالکل درست کہا، اور اب اس بات کو ثابت کرنے کا بار تمہارے دوست کے اوپر ہے کہ اگر کوئی بالا ہستی نہیں تو وہ حقائق سے ثابت کر کے دکھائے کہ کس طرح دنیا کے ہر خطے کے لوگوں میں خدا کا کانسیپٹ پیدا ہوا۔ تو زینہ، یہ تھا کہانی کا آج کا حصہ۔ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں شروع سے خدا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے کہانی تو سنا سکتی ہیں الفضل میں سے؟ ہاں جی، تو آج دادی جان کے آنگن میں جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے قبولیت دعا۔ آج دن کافی گرم تھا۔ عصر کے بعد موسم کچھ بہتر ہوا۔ آنگن میں نیم کے درخت کا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ دادی جان جھولے پر بیٹھی تھیں اور قریب ہی احمد، محمود اور گڑیا زمین پر دری بچھائے بیٹھے آم چوس رہے تھے۔ دادی جان، احمد نے اپنے منہ سے آم کا رس صاف کرتے ہوئے کہا، کل ہمارے اسکول میں ایک مقابلہ تھا جس میں میں جیت گیا۔ پھر آگے سے دادی جان کہتی ہیں، ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، دادی جان نے خوش ہو کر کہا۔ اور دادی جان، گڑیا بولی، آپ کو پتہ ہے احمد نے مقابلے سے پہلے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خط لکھ کر دعا کی درخواست بھی کی تھی۔ دادی جان کے چہرے پر سنجیدہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا، خلیفہ وقت کی دعا ایک خزانہ ہوتی ہے، اور اگر دعا دل سے مانگی جائے اور حضور کو خط بھی لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمود نے معصومیت سے پوچھا، دادی جان، کیا واقعی خلیفہ وقت کی دعا سے ایسے معجزے ہو سکتے ہیں؟ آگے سے دادی جان کہتی ہیں، ہاں بیٹا، میرے اپنے بھائی کو ایک بار شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ امی جان نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کو خط لکھا۔ آپ رحمہ اللہ نے دعا کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے میرے بھائی کو زندگی عطا کر دی۔ اچھا، واقعی؟ گڑیا نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہاں بیٹی، دادی جان نے نرمی سے کہا، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ خلیفہ وقت پوری دنیا کے احمدیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر فرماتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ محمود نے دلچسپی سے پوچھا، دادی جان، اور بھی کوئی ایسا واقعہ بتائیں اچھا، جس میں خلیفہ وقت کی دعا سے معجزہ ہوا ہو۔ دادی جان نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، ہاں بیٹا، ایک بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک احمدی کو سود کے رہنے والے ہیں سووو کے رہنے والے ہیں، ان کا 4 سالہ بیٹا پیدائشی طور پر چل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کسی کے مشورے پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دعائیا خط لکھا۔
پھر بیٹا بے چینی سے پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی دعا میں ایسی برکت دی کہ صرف 2 دن بعد ان کا بیٹا اپنے قدموں پر چلنے لگا، اچھا، اور آج ماشاء اللہ نہ صرف چلتا ہے بلکہ دوڑتا بھی ہے، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا سبحان اللہ۔ گڑیا نے کہا بیٹا، آگے سے دادی جان کہتی ہیں، یہی خلافت کی برکت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح تمام احمدیوں سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، یہی محبت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اسی لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دادی جان نے کہا۔ تو گڑیا نے دادی جان سے پوچھا دادی جان، کیا اور بھی واقعات آپ کو یاد ہیں جو ہمیں سنا سکیں؟ دادی جان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اسبات کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کیا نہیں آپ بتا اس سکتی کے ہیں؟ جی، کہ ایسے ہاں میں، اسبات کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹی، ایک واقعہ مایوٹ آئی لینڈ سے آنے والے ایک احمدی کا ہے۔ احمد نے دلچسپی سے پوچھا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ دادی جان نے بتایا ان کے والد ان کی احمدیت سے سخت ناراض تھے اور انہیں کافر تک کہتے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے۔ پھر انہوں نے اپنے نومولود بیٹے کے لیے بھی دعا کی۔ نومولود کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے نا، اوہ ٹھیک ہے۔ بالکل جی۔ تو اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بچہ نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ ہی دیکھ سکے گا، لیکن دعاؤں کے بعد وہ بچہ معجزانہ طور پر نہ صرف بیٹھنے اور کھڑا ہونے لگا بلکہ بعد میں اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، ماشاء اللہ۔ محمود نے حیرت سے کہا سبحان اللہ، یہ تو واقعی معجزہ ہے نا صدف؟ دادی جان نے نرمی سے کہا بیٹا، خلافت دعاؤں کا دروازہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ کی دعاؤں میں خاص تاثیر ہے۔ محمود نے کہا دادی جان ایک اور واقعہ بھی سنائے نا؟ دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بیٹا، ایک اور واقعہ میں سناتی ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جی، یہ واقعہ کہتی ہیں کہ جرمنی کی ایک احمدی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نئے خلیفہ بنے تھے۔ اپریل کا مہینہ تھا۔ پھر جرمنی کا پہلا جلسہ آیا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ جلسے پر گیا، لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ میں نے کسی سے 20,000 یورو قرضہ لیا تھا جو واپس کرنے کا وقت آ چکا تھا، مگر کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ جلسے کے بعد جب حضور انور سے ملاقات ہوئی، میں نے دل کی بات کہہ دی۔ حضور نے نہایت شفقت سے فرمایا اچھا، اگر کوئی انتظام نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا، اور ہمارے دل میں ایک سکون اتر آیا۔ واپس اپنے شہر آیا، اور جب ہم اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھے تھے، دروازے کی گھنٹی بجی۔ میرا ایک عزیز ہاتھ میں 20,000 یورو لیے کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا لیں جی، انتظام ہو گیا ہے۔ گڑیا نے خوش ہو کر کہا واہ دادی جان، یہ تو معجزہ لگتا ہے۔ دادی جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا بیٹی، خلافت کے ساتھ تعلق ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خلیفہ وقت کے الفاظ دعاؤں سے بھرے ہوتے ہیں۔ احمد نے دادی جان کی طرف دیکھا اور بولا میں بھی روز حضور کے لیے دعا کروں گا۔ دادی جان آج پھر حضور انور کو دعا کا خط لکھ دیں گی، محمود کہہ رہا ہے نا۔ تو محمود نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ دادی جان نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے، اے اللہ میرے ان معصوم بچوں کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھنا، ان کے دلوں میں خلیفہ وقت کی محبت بڑھا اور ان کی دعائیں قبول فرما، آمین۔ تو یہ تو تھی آج کی کہانی۔ صدف، تو پھر آپ کو کیا سمجھ لگی اس کہانی سے؟ کہ حضور کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں because he's so like اللہ میاں کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو پھر آپ کو بھی دعا کے لیے، ہمیں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں حضور کو خط لکھنا چاہیے نا دعا کے لیے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا میری اسٹڈیز کے لیے، میں نے ہیلپ چاہیے تھی، اور پھر میرے الحمدللہ نیکسٹ ایگزام میں اچھے مارکس آئے تھے۔ جی بالکل، جی جزاکم اللہ۔ تو یہ تو تھی آج کی دادی جان کی آنگن میں سے کہانی۔
جزاک اللہ. جزاک اللہ. مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل، مجھے بھی. بھائی مجھے اسکول میں اس ویکینڈ پر ایک مشکل اسائنمنٹ ملا ہے. کیا اسائنمنٹ ملا ہے آپ کو؟ یہ کہ اولے کیوں پڑھتے ہیں اور اولے کیسے بنتے ہیں. یہ تو واقعی مشکل سوال ہے. چلیں یہ سوال خلیق احمد شرجیل بھائی سے پوچھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور جانتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا سوال ہے کہ اولے کیوں پڑتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں. پیارے بچوں، بارش مختلف اقسام کی ہوتی ہے. کبھی موسلا دھار بارش برستی ہے، کبھی بوندا باندی، اور کبھی ایسا آندھی طوفان آ جاتا ہے کہ جان و مال اور نفوس تک ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہی بارش کبھی اولے بن کر پڑتی ہے. پیارے بچوں، اس سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت نمبر 44 میں پہلے ہی بتا دیا ہے. فرمایا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے اکٹھا کر دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، اور وہ بلندیوں سے یعنی ان پہاڑوں سے جو ان میں واقع ہیں اولے اتارتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے انہیں برساتا ہے. تو بچوں، جو بات سائنس اب ثابت کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1450 سال پہلے ہی کھول کر بیان کر دی ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کی اس آیت میں اولے کا عربی نام بھی پتہ چلتا ہے. عربی میں اولے کو الودق کہتے ہیں. دراصل ودق کا نظام ہی اولے بناتا ہے. قرآن کریم میں بارش کی اس قسم کا ذکر 2 بار آیا ہے. ایک بار سورۃ النور کی آیت نمبر 44 میں اور دوسری بار سورۃ الروم کی آیت نمبر 49 میں. پیارے بچوں، دراصل اولے بننے کے لیے کچھ خاص حالات ضروری ہوتے ہیں. گرم ہوائیں، طوفان اور گرج چمک کی ضرورت ہوتی ہے. طوفانی بادل بہت اونچے ہوتے ہیں، ان میں موجود پانی کے قطرے جم جاتے ہیں. زمین پر گرم موسم کی وجہ سے ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں اور یہ قطرے بادلوں میں ہی رک جاتے ہیں. ان پر مزید پانی جمع ہوتا جاتا ہے اور ان کی تہیں بڑھتی رہتی ہیں. جب وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں تو زمین پر اولوں کی صورت میں گرنے لگتے ہیں. بچوں، بارش کی یہ قسم یعنی اولے پڑنا کھیتوں، انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اولے سائز میں خشخاش کے دانے سے لے کر مرغی کے انڈے کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. قرآن میں ان کے مجموعے کو پہاڑ کہا گیا ہے، جو بالکل درست ہے. سائنس کہتی ہے کہ برف پانی کے جمے ہوئے بخارات کا نام ہے. جب یہ بخارات بلند ہو کر بادلوں میں جم جاتے ہیں تو برف کے بادل بن جاتے ہیں، جو بارش کی بجائے اولے برساتے ہیں، جو فصلوں کے لیے مضر ہوتے ہیں. اسی لیے تو بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش دیکھ کر دعا کرنا سکھائی ہے. اللہم صیبا نافعا، یعنی اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل. جزاکم اللہ بھائی جان. اتنا مزے کا جواب تھا. مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اولے کیوں پڑھتے ہیں. اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے. تو چلتے ہیں عیشا، اکان، نیرہ اور ان کی امی جان کے پاس. ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، آج ہمیں آپ بچوں کے الفضل میں سے ذہنی آزمائشیں سنا دیں. ٹھیک ہے، میں سنا دیتی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے؟ اردو سوال. ہاں جی، اردو سوال آتا ہے. اور یہ کون لے کے آتا ہے ہمارے لیے؟ گڈو. ہاں جی، تو گڈو کہہ رہا ہے بچوں میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک نئے اردو سوال کے ساتھ. حروف تہجی کے ایسے حروف جو قریباً 3 سطروں پر ہی لکھے جاتے ہیں انہیں اصلی حروف کہا جاتا ہے. ذرا بتائیں وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف تہجی کیا ہوتا ہے عائشہ؟ اردو الفابیٹ. ہاں جی، اردو کے الفابیٹس ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں بچوں آپ، ان میں کچھ حروف دیے ہوئے ہیں اور کچھ آپ نے بچوں نے خود سے گیس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کون سے حروف ہو سکتے ہیں؟ جی.
ٹھیک ہے، تو چلیں بتائیں پھر. ہے اور ہے ہاں ٹھیک ہے، اور باقی جو حروف ہیں وہ بچے جو ہیں وہ گیس کریں گے اگلے شمارے میں، اس کا جواب دیکھیں گے ہم. اس کے بعد کیا ہے؟ محاورے بوجھیں. ہاں جی، محاورے بوجھیں. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی تصویر میں کیا دیا ہوا ہے. پہلی تصویر میں کوئی ایک بچہ کسی بچے کو دھکا دے رہا ہے اور وہ پانی میں گرنے لگا ہے. پانی میں گرنے لگا ہے، اور جو پیچھے ایک بچہ کھڑا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے نا؟ تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ کون سا محاورہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب دوسری تصویر میں ہم دیکھتے ہیں. دوسری تصویر میں کیا ہے؟ وہاں پہ ایک گھر ہے. وہ تو پانی میں گرا ہوا ہے. ہاں جی، ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں گرا ہوا ہے. تو اس کا آپ بچوں میں سے کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سا محاورہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کا جواب دیکھیں گے اگلے شمارے میں. ہمارے بچے اس کو بوجھیں اور ہمیں اس کے جواب بھیجیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دینی معلومات. ہاں جی، دینی معلومات ہے. اس میں سوال ہوتے ہیں، اور یہ سوال لیے ہیں ماہ اپریل و مئی 2025 کے الفضل انٹرنیشنل سے. تو سوال نمبر 1 ہے، حضور انور نے وقفات نو UK کے اجتماع سے کب خطاب فرمایا؟ یاد ہے آپ کو؟ عیشا آپ کو یاد ہے؟ نہیں، میں نے سنا تو تھا لیکن ڈیٹ یاد نہیں. ڈیٹ یاد نہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیٹ بتائیں. اچھا، سوال نمبر 2 ہے، حضور انور نے واقفین نو UK کے اجتماع سے کب خطاب فرمایا؟ اس کے اگلے دن. جی، اس کے اگلے دن فرمایا تھا، بلکہ پہلے دن واقفین نو سے اجتماع خطاب تھا، اور دوسرے دن واقفات نو کے اجتماع سے خطاب تھا. اچھا، سوال نمبر 3 ہے، حضور انور نے مختلف جامعات احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے مربیان سے کب خطاب فرمایا تھا؟ جس میں وہ گھانا جامعہ بھی شامل تھا نا؟ ہاں جی، گھانا کا جامعہ آن لائن شامل تھا. اور اس کی ڈیٹ یاد ہے آپ کو اکان؟ جی، کب؟ 4 مئی 2025. ہاں جی، بالکل. اچھا، سوال نمبر 4 ہے، دس ویک ود حضور کس دن نشر ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ جی، ہاں جی، جمعے کو. ہاں جی، جمعے کو خطبے کے بعد وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہے، ماہ اپریل میں سب سہارا افریقن ریجن کے 8 ممالک کا پہلا انٹرنیشنل مجلس خدام الاحمدیہ ریفریشر کورس کس ملک میں منعقد ہوا؟ سوال نمبر 6 ہے، برکینا فاسو کی سب سے بڑی زبان کون سی ہے جس میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ جی، تو بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الفاظ بنائیں. ہاں جی، الفاظ بنائیں. اس میں آپ کو کچھ حروف دیے ہوئے ہیں، 9 حروف دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے آپ نے ایک 9 حرفی لفظ بنانا ہے، یعنی 9 حروف کا لفظ بنانا ہے ان کو ملا کے، اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ بنائیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے کچھ لفظ بنا سکتے ہیں؟ جی. ہاں جی، بتائیں. غار. اچھا، یہ ہے غین الف رے غار، یعنی کیو جو ہوتی ہے نا. اچھا، اور آپ بتائیں. بلال. بلال. اچھا، یہ تو ایک نام ہے نا، بے لام الف لام، بلال. اور نیرا آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا، پھر بتائیں. بال. بال، بے الف لام بال. جی، تو بچوں اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں اسکرین پہ ایک QR کوڈ بھی ہے. ہاں جی، QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اس کو اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کر کے بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہیں بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں.
اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور پہیلی بھی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. تو عشاء آپ بتا دیں. 00447566234466 اور ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com. جی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ امی جان. السلام علیکم امی جان. آپ ہمیں بچوں کے الفاظ میں سے لطائف تو سنا دیں. ٹھیک ہے چلے آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. ہاں جی ہنسنا منع ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں یہ لطائف سن کر. پہلا لطیفہ ہے بڑے ہو گئے ہو. فہیم نعیم سے کافی عرصے بعد ملا تو اسے دیکھ کر کہا دوست تم کافی بڑے ہو گئے ہو. تو نعیم نے کہا اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا, فارغ بیٹھا تھا تو سوچا بڑا ہی ہو جاؤں. ٹھیک ہے ہنسی آئی ہے آپ کو؟ جی. اچھا اس کے بعد ہے ٹکر دیکھنے کا شوق. ایک آدمی ریلوے میں نوکری کا انٹرویو دینے گیا تو آفیسر نے اس سے سوال پوچھا 2 گاڑیاں ایک ہی لائن پہ آ رہی ہیں تو کیا کرو گے؟ تو آدمی نے کہا کہ کانٹا بدل دوں گا. آفیسر نے کہا کہ کانٹا خراب ہے. تو آدمی نے کہا لائن پر کھڑا ہو کر لال کپڑا ہلاؤں گا, یعنی وہ سگنل کے لیے دیتے ہیں نا, لال کپڑا ہلا دیتے ہیں کہ کچھ غلط ہے. تو آفیسر نے کہا ڈرائیور نہیں دیکھ رہا تو پھر؟ تو آدمی نے کہا مسافروں پر چیخوں گا کہ زنجیر کھینچ دے. آفیسر نے کہا کہ مسافر بھی نہیں سنتے. تو آدمی نے کہا پھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے آؤں گا. تو آفیسر نے حیران ہو کر کہا کیا تمہارا بھائی بہت طاقتور ہے؟ تو آدمی نے کہا نہیں, اسے ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے بچوں سمجھ آئیے آپ کو؟ جی. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ٹکر تو ہونی ہی ہونی ہے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لوں گا, اسے ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مرغا یا مرغی. 3 بیوقوف کہیں جا رہے تھے. انہوں نے راستے میں ایک مرغا دیکھا. تینوں میں بحث شروع ہو گئی. ایک بولا یہ مرغا ہے, دوسرا بولا مرغی ہے, تیسرا بولا ایسا کرتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں, اگر بھاگا تو مرغا, اگر بھاگی تو مرغی. اچھا اس کے بعد ہے صبح سے سن رہا ہوں. ایک پاگل دیوار سے کان لگائے کھڑا تھا. پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کیا سن رہے ہو؟ تو پاگل نے کہا تم بھی سن لو. وہ آدمی بھی دیوار سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد بولا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا. پاگل نے کہا میں بھی صبح سے سن رہا ہوں, مجھے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بھاری جیب. بچے کی جیب میں پتھر دیکھ کر ماں نے پوچھا یہ پتھر کیوں رکھے ہیں؟ تو بچے نے کہا آج ٹیچر نے بتایا ہے کہ دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے بچوں آپ کو پتہ ہے جیب بھاری ہونا ایک محاورہ ہے, صحیح ہے, یعنی جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. تو اس بچے نے سمجھا کہ جیب کو واقعی سچ میں بھاری کرنا ہے تو اس نے پتھر ڈال لیے. ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گمشدہ سکہ. استاد غصے سے پوچھتا ہے کہ اسد اور فہد تم دونوں پھر آج دیر سے آئے ہو؟ تو اسد کہتا ہے سر میرا سکہ گم ہو گیا تھا, مجھے اسے ڈھونڈنے میں وقت لگا. تو استاد نے کہا کہ اور فہد تم؟ تو فہد نے کہا سر میں نے اس کے سکے پر پیر رکھا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا بتائیں؟ مجھے تو فہیم اور نعیم والا مزیدار لگا. اچھا آپ کو؟ اور مجھے تو وہ پاگل والا. پاگل والا اچھا ٹھیک ہے. اور نیرا آپ کو؟ مجھے تو مرغے والا. مرغے والا اچھا. جی سارے ہی ہنسنے والے تھے. امید ہے سب بچوں کو بھی لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل.
چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا بارش ایک نعمت ہے۔ امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، وہ دل ستانے ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، وہ دل ستانے ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، باطن سیاہ جن کے اس دین سے ہے وہ منکر، باطن سیاہ جن کے اس دین سے ہے وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، دنیا کی سب دکانیں ہم نے ہے دیکھی بالی، دنیا